نکلے تیری تلاش میں۔ ہم کہاں کے دانا تھے، ہم کہاں کے دانا تھے، کس ہنر میں یکتا تھے۔ بے سبب ہوا غالب دشمن آسماں اپنا۔ مغرب کے وقت مجھے اپنے گھر کے سامنے کھڑی ایمبولینس میں پڑے ہوئے اسٹریچر پر لٹا دیا گیا۔ مجھے کچھ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اپنے ارد گرد سب آوازیں سن رہا تھا۔ ایمبولینس والے کہہ رہے تھے کہ مریض کے ساتھ صرف ایک آدمی جا سکتا ہے، باقی لوگ اپنی سواری پر آ جائیں۔ ایمبولینس اپنا ہوٹر بجا کر ہسپتال کی طرف چل پڑی۔ پھر سارے سفر میں ٹیوں ٹیوں پاں پاں کی آوازیں آتی رہیں، اور ایمبولینس کی تیز رفتار سے چلنے کی وجہ سے کھڑ کھڑ کی آوازیں مسلسل میرے کانوں میں آ رہی تھیں، اور جہاں مجھے پہنچنا تھا وہ جگہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بڑا ہی اذیت ناک سفر تھا۔ آخر خدا خدا کر کے ہسپتال پہنچ ہی گئے۔ مجھے وہاں ویل چیئر میں سوار کر کے ICU لے جایا گیا۔ کہیں راستے میں میری آنکھ کھلتی تو راہداری میں لگی ہوئی کسی خوبصورت پینٹنگ پر میری نظر پڑ جاتی، اور پھر دوبارہ چند لمحوں میں نیند کی آغوش میں چلا جاتا۔ پہلے میرے پھیپھڑوں کا HRCT کیا گیا۔ جب میرے دل کی ایکوکارڈیوگرافی کی جا رہی تھی تو ماہر امراض دل ڈاکٹر کو الٹرا ساؤنڈ مشین پریشان کر رہی تھی۔ وہ مشکل سے ایک ہی فائنڈنگ لے پائے تھے کہ مشین نے باقی معلومات فراہم کرنے سے انکار کر دیا، اور ڈاکٹر صاحب مشین ٹھیک کرنے والے کاریگر سے گلہ کر رہے تھے کہ پہلے بھی آپ نے مشین ٹھیک کی اور اب بھی یہ کام نہیں کر رہی۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اس مریض کے لیے ایجیکشن فریکشن کی جو ویلیو معلوم ہوئی ہے وہ میں فائل میں لکھ رہا ہوں۔ میں نے ایک نظر ICU پر دوڑائی تو بے شمار لوگوں کو پریشانی کے عالم میں مبتلا دیکھا۔ اس کے بعد مجھے پرائیویٹ کمرے میں لے جایا گیا، جو کہ خاصا بڑا کمرہ تھا۔ وہاں میرا بیٹا عمر بھی موجود تھا۔ وہ بیچارہ اکیلا ہی دوڑ دوڑ کر ہر ضرورت کی چیز سٹاف کو مہیا کر رہا تھا۔ بار بار اسے ایک پرچی دے دی جاتی کہ یہ دوائی لے آؤ، یہ چیز لے آؤ، وہ چیز لے آؤ۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، تو وہ کہیں سے ایک بسکٹ کا پیکٹ اور جوس کی بوتل لے آیا، جس سے میں نے اپنے پیٹ پوجا کی۔ میں ایک ہی انداز پوسٹر میں نہ جانے کب سے پڑا رہا۔ نہ میں کسی کو کہہ سکا کہ مجھے کوئی کروٹ دلا دو۔ عمر بیچارہ بھاگ دوڑ میں رہا۔ عملے کو شاید اس بارے میں کوئی آگاہی نہیں تھی۔ مجھے پیشاب کی نالی اتنی کس کر باندھی گئی تھی کہ کئی روز بعد بھی مجھے پیشاب کرتے ہوئے شدید تکلیف ہوتی تھی۔ بعد میں عمر نے اس کے لیے کوئی دوائی شروع کی تو میری اس تکلیف کا ازالہ ممکن ہوا۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ مجھے پیشاب والی نالی کیوں لگائی گئی، البتہ بعد میں مجھے بتایا گیا کہ میں بستر پر ہی پیشاب اور پخانہ کرنے لگ گیا تھا اور مجھے کوئی ہوش نہیں ہوتی تھی۔ ہسپتال کے میڈیکل اسپیشلسٹ اپنی ٹیم کے ساتھ میرے معائنے کے لیے آئے تو کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ذکر سنتے آئے ہیں، اور میرے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اسی طرح ہسپتال کی ڈائریکٹر، جو میری اہلیہ کی بہت قریبی دوست ہیں، متعدد بار آئیں اور میرے بیٹے عمر کے ساتھ ٹیسٹ وغیرہ ڈسکس کیے، جو کہ سب صحیح آئے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انتہائی قیمتی انجیکشن، اینٹی بائیوٹکس وغیرہ شروع کروا دیے، کیونکہ بلڈ کلچر کی رپورٹ تو 10-12 روز میں آنی تھی، جو کہ بعد میں نیگیٹو ہی آئی تھی، اور اس میں کوئی جراثیم وغیرہ نہیں آئے تھے۔ ہسپتال کے پرائیویٹ کمرے میں ایک دن گزار چکا تھا۔ اب میں ہر قیمت پر گھر واپس جانا چاہ رہا تھا۔ کبھی تو میں عمر کے سوالات کا جواب ہاں میں دیتا
کہ اس طرح یہ مجھے گھر واپس لے جائے گا، اور کبھی سب باتوں کا جواب ہی نہ دیتا کہ شاید اس طرح بات بن جائے۔ آخر کار عمر کسی طرح ہسپتال سے مجھے گھر واپس لے جانے پر رضامند ہو گیا۔ اس دفعہ ہسپتال کی ایمبولینس کے تکلیف دہ سفر کی بجائے اپنی سواری پر گھر جانے کا مشورہ ڈاکٹر زرتاج نے دیا، جو کہ عمر کا کلاس فیلو تھا اور میری خبر گیری کے لیے اپنے بیٹے کے ہمراہ حافظ آباد سے آیا تھا۔ مجھے ویل چیئر میں بٹھا کر ان کی کار تک لے جایا گیا اور اس میں سوار کرایا گیا۔ اس دفعہ بھی میری آنکھیں بند تھیں اور مجھے عمر، زرتاج اور ان کے بیٹے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور میں کچھ بھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ واپسی کا سفر بھی ویسا ہی طویل اور بورنگ تھا جیسے کہ ایمبولینس میں ہسپتال آنے کا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ طویل سفر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بار بار پوچھ رہا تھا کہ گھر آنے میں کتنی دیر باقی ہے۔ آخر خدا خدا کر کے گھر پہنچا اور جان میں جان آئی۔ یہاں آ کر ڈاکٹر زرتاج نے نرس آمنہ کے ساتھ مل کر آئی وی ڈرپس اور انجیکشن لگانے شروع کر دیے۔ مجھے لگتا تھا کہ ڈاکٹر زرتاج خام خواہ کبھی یہ ڈرپ اور کبھی یہ انجیکشن لگائے جا رہے ہیں، لیکن جب وہ میرے ہاتھ عقیدت سے چومتے تو مجھے اپنی اس سوچ پر شرمندگی ہوتی۔ اس کے بعد میرے کمرے میں ہی انجیکشنوں، گولیوں، ڈرپس کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ساتھ ہی ہر دوسرے تیسرے دن ٹیسٹ کروانے کے لیے، خون کا نمونہ لینے کے لیے تکلیف دہ انجیکشن کی سوئی کا سامنا کرنا پڑتا۔ ایک بار تو اس کے پرک کرنے پر بازو ہلا دیا تو اسے دوبارہ سوئی چبھونی پڑی۔ اس پر پکا ارادہ کر لیا کہ اب ہلوں گا نہیں، ورنہ ایک کی بجائے دو بار اس اذیت سے گزرنا پڑے گا۔ گرمیوں کے دن اتنے طویل ہوتے ہیں کہ گزرنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ میں پانی مسلسل پیتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے بار بار باتھ روم کی ضرورت پیش آتی تھی۔ اس وجہ سے نیند میں بھی خلل آتا تھا اور پھر بعد میں نیند بھی ٹھیک سے نہیں آتی تھی۔ مجھے گزری ہوئی زندگی کے مختلف ادوار یاد آنے شروع ہو جاتے اور میں ماضی میں کھو جاتا۔ ماضی کی تمام باتیں بڑی تفصیل اور مکمل جزیات کے ساتھ میرے ذہن کی سکرین پر چھا جاتی۔ 19 اپریل 2021 کی رات کو میری اہلیہ نے ہمارے سب سے بڑے بیٹے ڈاکٹر عمر کو فون کیا کہ تمہارے ابو کو کووڈ ہو گیا ہے، اب ان کی حالت بگڑتی جا رہی ہے، تم فوراً پاکستان پہنچو۔ اس نے اسی روز کی سین انٹونیو سے ہوائی جہاز کی ٹکٹ خریدی اور پاکستان کے سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ 22 اپریل کی صبح وہ فیصل آباد پہنچ گیا اور میرے علاج کی نگرانی اس نے اپنے ذمہ لے لی۔ اس کے بعد میرا سب سے چھوٹا بیٹا عظیم اور میری بیٹی مریم بھی امریکہ سے میرے پاس پہنچ گئے۔ میری اہلیہ اور 3 بچوں نے میری خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی اور دن رات ایک کر دیا۔ اہلیہ کی 2 نرسیں بھی میری دیکھ بھال میں برابر کی شریک رہیں۔ میرا تیسرا بیٹا احمد امریکہ سے فون پر کہتا کہ میں نوکری چھوڑ کر بچوں کے ساتھ واپس آنا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں میاں بیوی نے اسے بڑی مشکل سے سمجھایا کہ ابھی 3 بچے ہمارے پاس ہیں، جب یہ واپس جائیں گے تو تم بھی 1 ماہ کے لیے چلے آنا۔ بڑی مشکل سے وہ اس بات پر آمادہ ہوا۔ عمر اور عظیم 12 گھنٹے مسلسل میری ڈیوٹی پر لگے رہتے۔ میرے پکارنے پر وہ 2-3 لمحوں میں دوسرے کمرے سے آ جاتے اور میری ہر ضرورت پوری کرتے۔ مریم بیٹی مجھے فزیو تھراپی اور پھیپھڑوں کے لیے باقاعدگی سے ایکسرسائز کرواتی، اور میری اہلیہ جب بھی کمرے میں آتی تو ساتھ میں کوئی کھانے پینے کی چیز لے آتی اور مجبور کر کے کھلاتی۔
ساری بیماری کے دوران ان لوگوں نے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہ چھوڑا۔ اکثر لوگ بات کرتے ہیں کہ کووڈ کے بہت سے مریض ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ ایک تو مجھے اپنے اللہ تعالیٰ پر بہت بھروسہ تھا کہ اگر اس نے مجھے اس مہلک بیماری میں مرنے سے بچا لیا ہے تو میرے ساتھ یقیناً خیر ہی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا، میرے خدمت گزاروں نے 4 ماہ کی طویل علالت میں مجھے ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ میرے جو 2 بیٹے امریکہ میں تھے وہ بھی واٹس ایپ پر لگاتار میرے ساتھ رابطے میں رہتے تھے۔ یوں مجھے تھوڑے سے وقت کے لیے بھی تنہائی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مایوسی کی کیفیت میں جانے سے محفوظ رکھا۔ ان کی خدمت میرے دل میں یہ آرزو پیدا کرتی کہ کاش میں نے بھی ان کی طرح اپنے والدین کی خدمت کی ہوتی اور جنت کا حقدار بن جاتا۔ بسا آرزو کے خاک شدہ۔ بہرحال اس خیال کی طرح مجھے اپنی پچھلی بیتی ہوئی زندگی کی بہت ساری باتیں یاد آنا شروع ہو جاتی اور میں چشم تصور سے اپنے پچھلے گزرے ہوئے ادوار کو دیکھنے میں مصروف ہو جاتا۔ دوڑ پیچھے کی طرف